چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی نویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب آرین لوگ ہندوستان کی سرسبز اور زرخیز وادیوں میں آباد ہو گئے تو برہمنوں کی، جن کا ایک علیحدہ فرقہ بن چکا تھا، پڑھنے لکھنے کے لیے بہت وقت ملنے لگا، کیونکہ اب وہ نہ تو لڑائی میں جاتے تھے، نہ زمین بونے جوتنے سے سروکار رکھتے تھے۔ ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اور فرقوں سے بہم پہنچ جاتی تھیں۔ پوجا کے بعد سارا دن اپنا تھا، انہیں وید حفظ کرنا پڑتا تھا، اور اس میں بے شک بہت وقت خرچ ہوتا تھا، پھر بھی اتنی فرصت ملتی تھی کہ انہوں نے نظمیں لکھیں، قانون بنائے اور علوم و فنون کا مطالعہ کیا۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ سامعین، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ مہابھارت اور رامائن کی نظمیں اسی زمانے میں تصنیف ہوئیں۔ ان دونوں میں بہت سے ایسے قصے اور داستانیں تھیں جو والمیکی اور بیاس جی کے وقت سے پہلے راجوں مہاراجوں کے دربار میں بھاٹ اور شاعر گایا اور سنایا کرتے تھے۔ ان میں بہت سے قدیم آرین راجاؤں کے کارنامے درج ہیں، اور جنگی کارناموں کے ساتھ بہت سے دیوی دیوتاؤں کے قصے اور افسانے شامل ہیں۔ برہمنوں نے اپنی سنسکرت زبان کی تحقیق نہایت غور و خوض کے ساتھ کی تھی، اور قواعد صرف و نحو کو درجہ کمال پر پہنچایا تھا۔ انہوں نے اس علم میں بڑی بڑی جامع کتابیں تصنیف کیں۔ اس زمانے کا اس فن میں سب سے مشہور فاضل پاننی ہوا ہے۔ سنسکرت صرف و نحو کی جو کتاب اس نے لکھی ہے، لاسانی اور لاجواب ہے۔ اس پائے کی کتاب دنیا کی کسی اور زبان میں شاید ہی نکلے گی۔ اس زمانے کے ہندوؤں نے جب رات کے وقت آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور چاند کی حرکات پر دھیان دیا تو علم ہیت کی بنیاد ڈال دی۔ ان 28 مکشتروں یعنی گزرگاہوں کے نام رکھے جن میں چاند وقتاً فوقتاً گزرتا ہے۔ انہوں نے ان 12 راسوں یعنی برجوں کی تشخیص کی جن میں سے کسی ایک میں چاند پورنماشی کے دن یعنی بدر کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان کے نام رکھے۔ سامعین، انہوں نے گنتی کا سلسلہ جاری کیا اور حساب کے قاعدے دریافت کیے۔ دہائی پر گنتی کی بنیاد کا رکھنا انہی آرین لوگوں کی عقل و فراست کا کام ہے۔ مغربی قوموں نے بھی یہ گر انہی سے سیکھا ہے۔ اسی زمانے میں اقلیدس اور پیمائش کے بہت سے اصول و قواعد دریافت ہو گئے تھے، اور مربعوں، دائروں اور مثلثوں کے خواص و اصول بھی اچھی طرح معلوم ہو چکے تھے۔ اس قدیم زمانے کے ہندوؤں نے زندگی کی ماہیت، ظاہری دنیا کی اصلیت، خدا، انسان، روح، ماضی اور مستقبل، ہر شے پر نہایت غور و فکر کے ساتھ مدت دراز تک عقل لڑائی۔ جو کچھ انہیں معلوم ہوا اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا لکھتے گئے۔ آخرکار ان بحث مباحثوں کے لحاظ سے ان کے 6 مت قرار پائے۔ مت کے معنی ہیں مذہب، خواہ انہیں 6 مذہب کہہ لو، خواہ فلسفے کی 6 شاخیں، بات ایک ہی ہے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک مت کا بانی جدا رشی یعنی فاضل صوفی تھا۔ سامعین، سانگ کا بانی کپل تھا۔ اس کا قول تھا کہ ہم اسی شے کا یقین کر سکتے ہیں
جس کو خود محسوس یا ثابت کر سکتے ہوں یا کوئی اور شخص محسوس یا ثابت کر سکتا ہو۔ یہ وید کی تعلیم سے منحرف تھا اور خدا کی ہستی سے منکر۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ دنیا خود بخود مادے سے بنی ہے، مادہ ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ مادہ اپنے اصلی خواص کے مطابق عدلتا بدلتا اور مختلف صورتیں اختیار کرتا رہتا ہے۔ دنیا کی کل چیزیں اور کیفیتیں اسی مادی انقلاب اور ترقی و تنزل کا نتیجہ ہیں۔ کپل کی اصطلاح میں مادے کو پرکرتی کہتے ہیں۔ کپل پرکرتی کے ساتھ آتما یا روح کو بھی ازلی اور دوامی مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرکرتی اور آتما کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام، بلکہ یہ ہمیشہ تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ انسان کی روح کچھ عرصے تک ایک جسم میں رہتی ہے اور اپنے کرموں یعنی عملوں کے موافق اونچے نیچے حیوانات و نباتات کی جون میں جاتی رہتی ہے۔ روح جب عرفان میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور اس کو پورا گیان ہو جاتا ہے تو جون بدلنے سے چھوٹ جاتی ہے اور آزادی تام اور بقائے دوام حاصل کر لیتی ہے۔ دوسرا مت یوگ کہلاتا ہے۔ اس کا بانی تپنجلی جو 200 قبل مسیح کے قریب ہوا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ سب کا آدکارن یعنی مسبب الاسباب قادر مطلق ہے، جس سے کل کائنات کا ظہور ہوا ہے۔ روح انسان کی نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کا دھیان کرے اور مادے کی قید سے چھوٹ کر پرماتما میں لے یعنی فنا فی اللہ ہو جائے۔ تیسرے مت کا بانی گوتم رشی ہوا ہے۔ اس کا نام منطق ہے۔ یہ دلیل دینا اور دلیل کے وسیلے سے چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کا دریافت کرنا سکھاتا ہے۔ گوتم کی تعلیم یہ ہے کہ روحوں کے سوا تمام چیزیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ روحیں ازلی اور دوامی ہیں۔ روح جب پورا گیان حاصل کر لے گی تو جسم کی قید سے رہا ہو جائے گی اور آزاد اور اکیلی قائم رہے گی۔ چوتھا مت شک کہلاتا ہے۔ اس کا بانی کنات تھا۔ کنات کہتا ہے کہ دنیا ان چھوٹے اجزاء سے بنی ہے جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل تک بھی نہیں ہو سکتا اور جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، مگر دنیا اور اس کی تمام اشیاء جو ان سے مرکب ہیں ہمیشہ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ روح کے بارے میں اس کی تعلیم وہی ہے جو کپل کی ہے۔ باقی کے دونوں مت وید انت کہلاتے ہیں، کیونکہ دونوں کا سلسلہ وید سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے کا نام پورب میمانسا ہے۔ اس کا بانی جمینی تھا۔ یہ برہمنوں کے اصول پر چلتا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ جو لوگ اپنا دھرم کرم بھول گئے ہیں ان کو خبردار کرے اور راہ راست پر لائے۔ اس کے عقیدے کے مطابق انسانوں کا دھرم یہ ہے کہ وید کی تعلیم پر عمل کریں اور جس طرح اس میں ہدایت ہے اس کے موافق پوجا کریں، منتر پڑھیں، یگیا اور ہون کریں۔ جمینی خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ دوسرے کو اتر میمانسا یا بادرائن بیاس کی وید انت کہتے ہیں۔ یہ وہ بیاس جی نہیں ہیں جنہوں نے مہابھارت کی تالیف کی تھی۔ یہ اپنی تعلیم کو اپنشدھوں پر مبنی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کی بندگی کرے۔ روح، مادہ اور کل کائنات اسی کی ذات کا پرتو اور ظہور ہے۔
تمام چیزیں اسی سے نکلی ہیں اور آخر کار اسی میں مل جائیں گی، اور انجام میں وہی وہ رہ جائے گا اور کچھ نہ ہوگا۔ بادرائن کہتا ہے کہ انسان کی روح اس ذات مطلق کا ایک جزو ہے جس طرح چنگاری آگ کا ایک جزو ہے۔ روحیں ایک جسم سے دوسرے میں جاتی ہیں، آہستہ آہستہ علم اور نیکی کی طرف ترقی کرتی ہیں، اور جب علم و عمل درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو خدا کے ساتھ قرب اور یگانگت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ادویت وید انت کہتے ہیں۔ سامعین، برہمن دوسری سب قوموں کے بادی اور معلم تھے، اس لیے انہوں نے سب فرقوں کے فرائض مقرر کیے اور ان کے لیے دستور العمل بنا دیے۔ گرہست یا خانہ داری کے فرائض اور ان کے ادا کرنے کی ترکیب اس شرح اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ میرا کیا دھرم ہے اور کس طرح اس پر چلنا لازم ہے۔ مجرموں اور گناہ گاروں کی سزا کے قانون بھی مقرر کیے۔ یہ کل آئین و قوانین سوتروں کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں جو حفظ کیے جاتے تھے۔ منوجی کا مجموعہ قوانین راجاؤں مہاراجوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح حکومت کرنی اور مجرموں کو سزا دینی چاہیے۔ منوجی کا ضابطہ اسی زمانے میں سوتروں کی شکل میں مرتب ہوا تھا، اس کی نظم بعد میں ہوئی تھی۔